साहब। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। या वाकई काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था। मैं कहा शेयरिंग करें, ज्यादा बेहतर है हम बजाय इसके कि जी जी जी। ये जो तीसरा कलमा है, जब उसने अपनी माँ को देखा सलीब के ऊपर से, तो यीशु खुद उस वक्त जो था वो दुखों में था, दुख बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो नीचे खड़े हुए अपनी माँ का दुख भी जो है वो महसूस कर रहा है। आप ये देखें, हम दुनियावी लिहाज से बुजुर्गों को दफन करते हैं, बुजुर्ग हमारे पहले मर जाते हैं और बच्चे उनको दफन करते हैं। लेकिन अगर किसी का जवान बेटा, किसी का जवान बच्चा जब वो सलीब के ऊपर दुख उठाए, जब सलीब के ऊपर अपनी जान दे, जब सलीब के ऊपर अपना खून बहाए, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस माँ के क्या एहसासात होंगे। माँ खड़ी हुई अपने बेटे को देख रही है कि उसका खून बहाया जा रहा है, उसकी जान निकल रही है। वो कोई भी माँ ये चीज देख नहीं सकती। तो यीशु के जहन में ये आया, यीशु ये सोचा कि यीशु खुद भी दुख में था, लेकिन he was witnessing the pain which mother has that. माँ का जो दुख था, जो माँ का जो परेशानी थी, वो यीशु देख रहा था। यीशु को अपनी माँ की फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। हालांकि खुदावंद सबके साथ है, जवान बच्चे मरते हैं, वालिदैन जो है वो गुजारा कर लेते हैं, दूसरे मदद मिल जाती है, बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज मदर। और फिर उसका जो यूहन्ना, जो जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो भी उसके साथ खड़ा था। अब यहाँ पे जो वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खड़ा था, he was standing beside mother, standing beside। खड़ा होने का मतलब ये है कि कोई भी किसी के साथ दुखों में खड़ा हो, कोई भी किसी तकालीफ में खड़ा हो, स्टैंडिंग बिसाइड मीन उसको सहारा दे रहा था, उसको दिलासा दे रहा था, उसके साथ खड़ा था। खड़ा होने को अगर आप डिटेल में देखें कि जो लफ्ज खड़ा होने का इस्तेमाल हुआ है, he was standing beside Mary। तो उस वक्त फिर खुदावन ने यह सोचा कि he is the suitable person, he is the most right person, reliable and suitable, yes sir, जी, suitable person। तो फिर उस पर लिखा है, जब उसने ये कहा कि ये तेरा बेटा है, ये तेरी माँ है, तो वो उसी वक्त उसको अपने घर ले गया। और फिर तारीख ये बताती है, बाइबल में इसका ज्यादा जिक्र नहीं है, कि उसके बाद सारे मरते दम तक मरियम यीशु के साथ यूहन्ना के साथ रही। यूहन्ना ने जब ये अंजील लिखी, यूहन्ना ने जब रेवलेशन लिखा, यूहन्ना ने जब खत लिखे, उस वक्त वो इफिसस में था। एंड मैरी शी रिमेन्ड विद हिम टिल डेथ। और कुछ रवायात ये हैं कि इफिसस में ही मरियम का जो उसको वो वहां पे दफनाया गया। ये था, he was feeling pain of mother। जी जी अमर साहब, यही बात जो है ना, हम जरा जो है ना वो पादरी शासा से पूछते हैं, क्योंकि ये आपका पॉइंट आ गया कि he had pain and he was feeling pain and he knows what the pain of a mother can be। जी जी इरशाद साहब, हाँ जी, 1 मिनट के लिए प्लीज सर। ओ अभी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। जी जी, क्योंकि ना वो जरा हमारे साथ बहुत से दोस्त हैं जो देखेंगे, जो देख रहे हैं लाइव फेसबुक के ऊपर। ओ आपका अभी जी, अब वहां से अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। जो तीसरा कलमा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी जी जी, तो ये जो तीसरा कलमा है, ये जिम्मेदारी का कलमा है और ये एक पेशन गोई है। खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम, बहुत सारे लोग इतराज करते हैं कि उसने अपनी माँ को माँ क्यों नहीं कहा। तो इसका एक जवाब ये भी है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि
सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस नहीं थी, उनका भी एक बहुत बड़ा जवाब इस कलमे के अंदर मौजूद है कि अगर सलीब पर कोई और था तो वो मुकद्दसा मरियम को कैसे अपनी मां कह सकता था। दूसरी बात यह है कि लूका के इंजीली बयान के दूसरे बाब की 35वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिप जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। वाह, आमीन। तो जब मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह का लहू लुहान बदन सलीब पर देखा तो ये बात पूरी हुई कि तेरी जान भी खुद तलवार से छिप जाएगी। अब ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग इतराज करते हैं, उसने अपनी मां को मां क्यों नहीं कहा? तो अगर सलीब पर जान कनी की हालत में खुदावंद यीशु उसको मां कहते तो उसके गम में वो और अजाफा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ऐ औरत देख तेरा देख, बेटा ये बेटा है। ये। तो यहां पर हमें नजर आता है कि वो जानकनी की हालत के अंदर भी खुदा के हुक्म को नहीं भूले। जब खुदा ने 10 हुक्म के अंदर बताया कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और एक यहूदी के लिए सलीब के ऊपर अपनी जान के आखिरी लम्हात में अपनी मां का ख्याल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कलमा जो है वो उन तमाम लोगों के लिए जो इस हुक्म को भूले हुए हैं और जो अच्छे हालत में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर भी मुनादी करना और तबलीग करना नहीं छोड़ा, और सलीब के ऊपर भी उसे दूसरों का ख्याल था। जब उसने पहला कलमा कहा फिर भी वो दूसरों के लिए था, जब उसने दूसरा कलमा कहा वो भी दूसरों के लिए था, जब उसने तीसरा कलमा कहा वो भी दूसरों ही की फिक्रमंदी और भलाई के लिए था। तो चूंकि टाइम महदूद है और ये जो जिम्मेदारी का कलमा है ये हमें सिखाता है कि हमें ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए बल्कि जो दूसरे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं हमें उन्हें किस तरह से आसान तरीके से हर गम और दुख के अंदर भी उन्हें भूलना नहीं और उन्हें पूरा करना। थैंक यू सो मच जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। क्योंकि जितने भी कलेमात हैं, यीशु मसीह का पहला कलेमा, दूसरा कलेमा, जितने भी कलेमात हैं वो पूरी दुनिया के लिए है। ये वो एक समाज के लिए है, एक माशरे के लिए है, मखलूक के लिए है, कायनात के लिए। तो हम चाहते हैं चौथे कलमे की तरफ, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि चौथा कलमा जो है यो एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो क्योंकि हमें जरा जो वक्त को भी ख्याल रखना है, मद्देनजर रखना है जनाब एवरेज जॉन साहब, क्योंकि एवरेज जॉन साहब ने मुझे कहा था कि जी आप मुझे थोड़ा सा वक्त ज्यादा दें, तो हम थोड़ा सा इसको फिर किसी वक्त कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्रीन के सामने बैठना वाकई वो बहुत से लोग जो हैं वो देख रहे हैं। अच्छा है, आपके एक मौके हैं जनाब एवरेज जॉन साहब, तहकीक करते हैं और बड़ा तनकीदी मुशाहिदा करते हैं, बातों को इस तरीके से बयान करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वट एवर ही सेज he always tries to give us some challenges। ये है अच्छे स्पीकर की अलामत है कि हम किसी को चैलेंज देते हैं कि ये। और मैं फेसबुक पे हम लाइव हैं तो मैं बताना ये चाहता हूँ, जितने भी हमारे मसीही जो हमें समझते हैं, उर्दू समझते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु अल मसीह की बातें करते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, तो यकीन करें अपने अंदर ऐसी संजीदगी पैदा करें कि जी ये खुदा मेरे सामने है और वाकई खुदा यहाँ पे वहां पे मौजूद होता है। इसलिए हम बहुत ज्यादा हम लिबर्टी ना लें, हर वक्त आजादी की तरफ ना जाएं कि जो मेरा मन करता है मैं करूंगा, लेकिन जब हम खुदा के सामने आते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो खुदा के लिए रोजा रखें और जो भी काम करें खुदा की खुशनुदी के लिए करें। और देखें कि हमें लोग देखते हैं, एक ऐसा ग्रोह है जो हमें देखता है कि ये क्या करते हैं। हमें बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को हमेशा मुकद्दस जगह पे रखें, ऊंची जगह पे रखें। खुदावंद ये इन मुल्कों में नहीं है, वो एक किताब समझते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं,
ہم خداوند کی کلام کی باتوں کو، ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. جی ایورسٹ جان صاحب، چوتھا کلمہ. Dr. Saab, thank you very much. Thank you for giving me time to speak on this very, very important saying. Eli, Eli, lama sabachthani. ڈاکٹر صاحب یہ کلمہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا گیا، اس کے اوپر بہت گفتگو کی گئی، اس کے اوپر بہت سے نظریات قائم ہوئے. تو اس لیے آج میں کوشش یہ کروں گا کہ کیا کیا نظریات جو پائے جاتے ہیں اس کلمے کے اوپر، اس گفتگو کے اوپر، اس کے پیچھے کیا کیا تھیوریز ہیں. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ایک یا دو تھیوریز کے اوپر بات کروں گا، اور کس طریقے سے اس کلمے کی جو نیچر ہے، اس کلمے کی جو اصل حقیقت ہے، اس کو موڑ توڑ کے فی زمانہ بیان کیا جاتا ہے. یہ کلمہ متی رسول کی انجیل 27:45 آیت سے 47 آیت میں ہے، مرکز 15:33 سے 34 آیت میں ہے. متی رسول لکھتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اور مرکز میں الوہی الوہی لما شبقتنی. یہ ایرامی زبان کے لفظ ہیں. الوہی بھی ایرامی کا ہی لفظ ہے، لیکن اس کی ایک ڈیفرنٹ پروننسیشن ہے، ایک ڈیفرنٹ اس کہنے کا طریقہ ہے. اور اس کلمے کو اگر ہبریو میں دیکھیں جو کہ زبور 22 کی پہلی آیت میں ہے، وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی کا ازواتنی. لما شبقتنی، شبقتنی کی جگہ پہ ازواتنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم ہبریو میں دیکھیں تو یہ ازواتنی ہے. جب خداوند یسوع مسیح یہ کلمہ بول رہے تھے تو وہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے، کھڑے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے. آج بھی اس کلمے کے اوپر بہت سے جو غلط فہمیاں دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں. مسلمانوں میں اگر آپ شیعہ حضرات کی کہانیاں سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایلی کا مطلب دراصل علی ہے، اور کہ وہ حضرت علی کو پکار رہا تھا. لیکن آئیے آج ان سب باتوں کا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھیں اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں جو ہمارے غلط نظریات قائم ہو گئے ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں. میں اس کلمے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا، یسوع نے صلیب پر جب یہ کلمہ پیش کیا تو صلیب کے ارد گرد اور اس دنیا کے کیا حالات واقعات ہوئے. دوسرا حصہ ہے جس کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ ہے دا ڈاکٹرین آف ڈیوائن ابنڈمنٹ. ڈیوائن ابنڈمنٹ کہ یسوع کو چھوڑ دیا گیا. تیسرا جس کو ہم کہتے ہیں دا ریکالنگ آف ڈیوڈک پروفیسی، زبور 22. اب دیکھیں پہلے کہ یہ کلمہ کب کہا گیا اور کیسے کہا گیا. 7 کلمے ہیں. 3 کلمے جو ہیں وہ پہلے 3 گھنٹوں میں، اس کے بعد 3 گھنٹے کا گیپ ہے، 3 گھنٹے کے بعد 4 کلمے کہے گئے، اور یہ 4 کلمے جو ہیں وہ ایک ہی سیکوینس میں کہے گئے. there is no gap between them. وہ ایک ہی دفعہ پہلا چوتھا کلمہ یسوع نے کہا، 5واں کہا، 6واں کہا اور 7واں کہا، اور پھر اس نے صلیب کے اوپر جان دے دی. تو ان میں گیپ نہیں ہے. اگر ہم ایلی ایلی لما شبقتنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس کے ساتھ یہ دوسرے باقی 3 کلمے بھی اسی کے ساتھ شامل ہیں. اور پھر یہ جو باقی 4 کلمے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنے باپ کے ساتھ گفتگو ہے، اس کے ساتھ التجا ہے، اس کے ساتھ جو ہے آخری لمحے میں اس گفتگو ہے. اس وقت جب ہم پہلا حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ جب یہ کلمہ بیان کیا گیا تو لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر کے قریب کے وقت جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. اس وقت کیا ہوا؟ تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اس کی جان دینے پر بھونچال آیا. مرکز لکھتا ہے دوپہر ہوئی تو اندھیرا چھا گیا
اور یہ تیسرے پہر کا وقت تھا. تیسرے پہر کا وقت 3 o'clock کا وقت تھا. خداوند یسوع مسیح کو اس وقت 6 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے صلیب کے اوپر چڑھے ہوئے. Now, یہ جو جتنے بھی تحریر کرنے والے ہیں، مرکس، متی، لوکا، یہ کیوں لکھتے ہیں the hour of darkness، اندھیرا چھا گیا؟ اندھیرا چھا گیا سے کیا مراد ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے the hour of darkness کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بائبل اس کو اندھیرے چھا جانے کو کہتی ہے this is the time of God's judgment، یہ خدا کی ججمنٹ کا وقت ہے. کیا ہے اس وقت سین اس وقت پیش ہوا؟ خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر جان دے رہا ہے، باپ ججمنٹ کے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، خدا ججمنٹ کے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اور تیسرا شخص جو ہے، جو تیسری قوت جو ہے، جو بہت پیاری قوت ہے، خدا ہی ہے لیکن اس کی جو نیچر باپ کی ہے، وہ صلیب کے سامنے کھڑا اپنے بیٹے کی جان کو قبول کرنے کے لیے صلیب کے سامنے کھڑا ہے. God is on the seat of judgment. اس نے ججمنٹ آج دینی ہے. اس نے ووٹ ڈگری جو اس نے عدن میں پیش کی تھی کہ تو یہ پھل کھائے گا تو تو مر جائے گا، تیرے پہ موت واقع ہو جائے گی. تو آج نے وہ موت کی ڈگری واپس لینی ہے. ججمنٹ کے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے the hour of darkness کے درمیان ججمنٹ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آج اس نے وہ قربانی قبول کر کے وہ ڈگری جو اس نے گناہ کی دی تھی، جس کا یہ آج یسوع کفارہ دے رہا ہے، وہ ججمنٹ دینی ہے. تو دس از دا ٹائم آف ججمنٹ. پھر اس کے بعد اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. دس از ویری امپورٹنٹ، پلیز اس کو ذرا بڑا میری گزارش ہوگی کہ دھیان سے سنیں. ڈاکٹرین آف ڈیوائن ابنڈمنٹ، یہ نظریہ جو ہے ڈاکٹرین آف ڈیوائن ابنڈمنٹ، یہ نظریہ بہت میرے نزدیک اور بہت سے مفکروں کے نزدیک خطرناک نظریہ ہے. خطرناک. یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ یہ کہتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کے اوپر دنیا کے سارے گناہ ڈال دیے گئے تھے، اور اس لیے وہ یسوع جو تھا گناہگار بن گیا تھا، گناہ اس کے اوپر تھے، اور خدا چونکہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے خدا نے اس کو چھوڑ دیا. This is not right according to scripture. یہ مسیحیت کے ایمان کے مطابق غلط نظریہ ہے. وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون لوگ ہیں وہ جو اس نظریے کو پیش کرتے ہیں. وہ جو یہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ کون کون سی آیات پیش کرتے ہیں؟ وہ آیات پیش کرتے ہیں حبقوق 1:13، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. وہ ایک یہ آیت پیش کرتے ہیں. پھر وہ کرنتھیوں 5:21 پیش کرتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس لیے ہمارے واسطے وہ گناہ ٹھہرا. ان دو یا ایسی ہی دوسری آیات کو دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یسوع جان دے رہا تھا ساری دنیا کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے تھے، اور چونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے خدا نے اس کو چھوڑ دیا. یہ نظریہ کہاں پہ یہ نظریہ جو ہے وہ بائبل کے مطابق غلط ثابت ہوتا ہے؟ پہلی چیز، خداوند یسوع مسیح ایک گناہ، میں نے ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ موروثی گناہ کو بخشنے کے لیے آیا تھا. موروثی گناہ جو تھا، جو کہ جس کے لیے موت کی ڈگری دی گئی تھی، وہ بخشنے کے لیے آیا تھا. دوسرے گناہ جو ہم روزمرہ کرتے ہیں ان کے لیے موت کی ڈگری نہیں ہے. موت کی ڈگری صرف اور صرف موروثی گناہ کے لیے ہے، اور خدا نے اپنی جان اس کے واسطے دی تھی کہ دوبارہ عدن میں واپس جا سکے. اس کے اوپر کوئی گناہوں کا کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا. اس کے اوپر کوئی بہت گٹھڑی بنا کے اس کے سر کے اوپر نہیں رکھ دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی تاکہ وہ اپنے آپ کے وہ گناہگار ہو سکے. جو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا، دس از اے لینگویج کا یہاں پہ مسئلہ ہے. دس از لینگویج انٹرپریٹیشن
اس کی ہے، لیکن اس کے مفہوم نہیں ہے. جب بھی ہم بائبل کو دیکھیں تو ہم ورڈز کی تشریح اسپرٹ کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس کے مطلب کیا ہے. ان کے الفاظ سے تو ایسے ہی لگتا ہے، یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں حبقوق میں اور کرنتھیوں میں، یہاں سے ایسے ہی لگتا ہے کہ یسوع کے اوپر وہ گناہگار بن گیا، خدا اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، خدا نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ وربل ایکسپریشن جو ہے، جس کا قطعی یہ مقصد نہیں، یہ مطلب نہیں کہ یسوع گناہگار بن گیا، کیونکہ یہ تھیوری جو ہے یہ ڈینائی کرتی ہے دا ہول اسکرپچر کو، ڈینائی کرتی ہے، اور پھر یہ ڈینائی کرتی ہے ٹرینٹی کو، خدا باپ بیٹا پاک روح کے جو گاڈ ہیڈ ہے تین، اس کو ڈینائی کرتی ہے. اور پھر نئے عہد نامے میں ایسے حوالے موجود ہیں جس کے مطابق خدا یسوع مسیح مرتے دم تک سن لیس رہا. پہلا جان، فرسٹ جان 3:5، فرسٹ پیٹر 3:22، مارک 1:24، ایکس 3:4، ریولوشن 3:7. اگر ہم مان لیں کہ وہ گناہ بن گیا تو پھر کیا خدا گناہ گار برے کو کی قربانی قبول کر رہا ہے؟ کیا خدا وہ کہہ رہا بے عیب برا ایکسٹس میں اور پرانے عہد نامے میں، اور خود بھی یسوع کو بے عیب برا کہا گیا ہے. اگر وہ بے عیب برا ہے تو کس طریقے سے گناہوں کی وجہ سے وہ گناہگار بن گیا، یا گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے؟ لیکن جان ایک ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہی از اے سیکنڈ پرسن آف گاڈ ہیڈ. کیا سیکنڈ پرسن آف گاڈ ہیڈ ہونے کے ساتھ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنا وہ سٹیٹس چھوڑ دیا؟ نہیں. کیا وہ تھوڑے وقفے کے لیے خدا نے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں. اس لیے کہ جان کہتا ہے کہ جان کہتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو حوالہ پڑھ کے دوں کہ وہ خدا کہتا ہے کہ یسوع نے کہا کہ باپ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، باپ میرے جو ہے میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ رہے گا. اور پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج کی دنیا کے جو ڈاکٹرینز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہماری مسیحیت میں آج ایک گروپ پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ فیتھ موومنٹ. ورلڈ فیتھ موومنٹ، اس کا کون حصہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے اس سن کے. کینتھ کوپلینڈ اس کا حصہ ہے، کینتھ ہیگن اس کا حصہ ہے، بینی ہن اس کا حصہ ہے، جوزف پرنس اس کا حصہ ہے، جول آسٹین اس کا حصہ ہے. اتنے بڑے بڑے جو کروسیڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کوپلینڈ یہ لکھتا ہے he accepted the sin nature of Satan. کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں؟ کوپلینڈ یہ لکھتا ہے he accepted the sinless nature of Satan. وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ نے سانپ کو اونچے کے اوپر چڑھایا، سیٹن کو چڑھایا، کیوں نہیں اس نے لیم کو چڑھایا؟ Why he did not sacrifice lamb? Why he sacrificed Satan? اس لیے یسوع جو تھا وہ شیطان بن گیا، وہ سانپ بن گیا. بینہن یہ کہتا ہے گناہ کو روکنے کے لیے گناہ بننا ضروری ہے. دس از ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے فیتھ کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے کہ گناہ کا چھٹکارا پانے کے لیے گناہ بننا ضروری ہے. اسی طریقے سے جوئل آسٹین یہ کہتا ہے کہ sin has to be exchanged by life. بھئی خدا کو آپ جا کے اپنے سن دو اور اسے زندگی لو. وہ یہ جوئل آسٹین
یہ ڈاکٹرین پیش کرتا ہے. یہ لوگ بڑے خطرناک ڈاکٹرین پیش کر رہے ہیں آج کل ہماری سوسائٹی میں, اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. شاید پاکستان میں اتنے لوگ نہ سمجھتے ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ بین ہند کے جو جی بین ہند تو سانو نجات ملے ہے, لیکن جب آپ ان کی گفتگو سنیں, جب ان کی ڈاکٹرین سنیں, تو یہ ہمیشہ اگینسٹ بائبل ہے. خروج میں جب لکھا تھا کہ قربانی کے لیے بے عیب برے کے ہونے کی ہونا ضروری ہے, یہ کہاں سے یسوع مسیح کو انہوں نے کہا کہ یہ سن بن گیا؟ وہ پالوس رسول نے کہا ہے ہمارے لیے وہ سن بن گیا. It does not mean he became sinner. Sin as a phrase, as a language اس کو پیش کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب قربانی دے رہا تھا, اپنے خون کی قربانی دے رہا تھا, he was still blameless. He was still اسی طریقے سے وہ مبارک تھا, اسی طریقے سے, کیونکہ خدا جو ہے وہ بے عیب برے کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اس کو ضرورت نہیں تھی. تو I am making it brief. تیسرا جو امپورٹنٹ حصہ جو ہے, ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ادروائز I have a chance کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم کہاں پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ غلط ہیں. تیسرا جو نہایت جو اس کلمے کے اوپر پورا اترتی ہے, وہ ہے ڈیوڈک پروفیسی. زبور 22:1 میں لکھا ہے, اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. This was his plea. This was his painful mercy. He was going through the same pain. وہ وہی پین کہہ رہا ہے. اور اسی زبور میں 22:18 آیت میں وہ میرے کپڑے بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں. اسی لیے چونکہ یہ پروفیٹک زبور ہے, اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس چیز کو پیش کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری منادی میں پرانے عہد ناموں کی پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے, جیسے کہ آئی باپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں, ڈاکٹر دانش صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ خطاکاروں کو شفاعت دیتا ہے. اس نے خطاکاروں کے گناہوں کو معاف کیا. اور پھر یسوع کے الفاظ کسی ایمان کی کمزوری کا بیان نہیں کرتے, اس کی جدائی کو بیان نہیں کرتے, بلکہ زبور کی پیشگوئی کو پیش کرتے ہیں. اگرچہ یسوع نے تکالیف اٹھا کر اپنی جان دی, مگر اس نے اس کا شکوہ نہیں کیا. یسوع نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے تکلیف اٹھایا, لیکن کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا. وہ شکوہ نہیں کر رہا خدا کے ساتھ کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسی طریقے سے داؤد نبی شکوہ نہیں کر رہا کہ تجھے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے لیکن تو ہی میرا خدا ہے, تو ہی میرا خدا ہے. تو صرف اور صرف یہ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ زبور نویس کی اس پیشن گوئی کو صلیب کے اوپر بیان کر رہے ہیں, جو کہ پرانے عہد نامے 22 زبور اگر پورا کا پورا, ایکچولی خداوند یسوع مسیح نے تو اس کا آدھا حصہ پیش کیا ہے نا, لیکن اگر اس کی پوری آیت آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کیونکہ تو میرا خدا ہے, تو ہی میرا چاہنے والا ہے. The hope is still with God. اسی لیے ہم یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. جب وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, مجھے میں صرف وہ اکیلا شامل نہیں ہے, مجھے میں آپ اور میں شامل ہیں. مجھے میں جیسے زبور نویس کہتا ہے, جب وہ کہتا ہے مجھے کیوں چھوڑ دیا, کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا. تو یہاں بھی آج یسوع جو شفاعت کر رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ, وہ شفاعت کر رہا ہے ہم سب کے لیے. سو the divine abundant theory is wrong. اس کے متبادل جو ہے وہ ہے divine imputation theory. ڈیوائن امپیوٹیشن کیا ہے؟
गुनाह जो थे हमारे वो यीशु के साथ मंसूब कर लिए गए और our sins is imputed to Christ and Christ's righteousness is imputed to us. जॉन 8:29 में कहता है he will not leave me alone. We have made this imputation very complicated, लेकिन इस चीजों को हमने इसको यीशु के अल्फाज को कॉम्प्लिकेटेड बराए मेहरबानी ना बनाइए। इसमें ये ना कहिए कि वो गुनाहगार बन गया था, वो गुनाहगार कभी नहीं बना था, ना वो गुनाह बना था, ना वो गुनाहगार बना था, वो बेऐब रहा शुरू से लेके